اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منافق کی نشانی پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں کہ منافق کی کیا نشانی ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ہر تحریک کی طرح اسلام کے آنے میں بھی تین گروہ پیدا ہوئے۔ ایک اس کی صداقت پر ایمان لانے والے مومن، دوسرے اس کا انکار اور مخالفت کرنے والے کافر، تیسرے وہ گروہ جو بظاہر ساتھ ہوگا مگر حقیقت میں دل سے ایمان نہ لایا، یہ منافق تھے۔ مومن اور کافر کا ذکر پہلے رکوع میں ہوا، اب تیسرا گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ منافق اس کے لفظی معنی ہے سرنگ لگانا، جیسے جنگلی جانور زمین کے اندر اندر سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان میں چھپ سکیں اور خفیہ راستوں سے بھاگ کر نکل سکیں۔ اس اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے مقابل میں خفیہ چالیں چلے اور دشمنی کے لیے وقت کا منتظر رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینے میں حضرج قبیلہ کے ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول کو شہر کا سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ بڑا چلاک اور جوڑ توڑ کرنے والا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اس کی تاج پوشی کا معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ سب کی نگاہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئی۔ عبداللہ نے یہ دیکھا تو خاموش رہا۔ اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، لہٰذا وہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے، لیکن اندرونی طور پر اس انتظار میں رہے کہ آئندہ جب موقع لگے گا اسلام چھوڑ دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اسلام کا اثر بڑھتا گیا اور یہ لوگ دل ہی دل میں جلتے رہے، دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں بڑھتی گئی۔ چنانچہ جب بھی ان کا بس چلا انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ یہ لوگ مارے آستین ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود ان لوگوں نے ہمیشہ وقت پڑھنے پر اسلام کی مخالفت کی۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ تعمیر کی جسے اللہ نے مسجد زرار کہا۔ غزوہ احد کے موقع پر عین مقابلے کے وقت مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا۔ دوسرے رکوع میں منافقین کے عادات و وسائل بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرابیوں سے بچائے اور ایمان کامل نصیب کرے۔ آج بھی اسلام کا سب سے بڑا خطرہ مسلمان نما کافروں سے ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان جیسے نام رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کفار سے انہیں ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے خلاف کفار سے انہیں لوگوں سے بچائے اور ایسی عادات